حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کہی کہ تکلیفیں تو بھئی آئیں گی، مگر تکلیفوں اور مصیبتوں میں ایک میں بات تمہیں بتا جاتا ہوں، وہ تمہیں بڑا کام دے گی۔ اذا اصیب احدکم بمصیبۃ فلیذکر مصیبتہ بی۔ کتنی بڑی بات، جن کے سامنے یہ حادثہ گزرا تھا نا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے تھے، مدینے میں اندھیر ہو گیا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جس دن حضور مدینہ میں آئے ہمیں یہ نظر آتا تھا کہ مدینے کی ہر شے چمک اٹھی، جب فوت ہوئے تو ہمیں نظر آیا کہ ہر شے پر اندھیرا تھا، کوئی نہیں، روشنی نہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جب بھی کسی کو کوئی صدمہ پیش آئے تو وہ میری مصیبت جو تمہیں پیش آئی ہے کہ میں تم سے بچھڑ گیا، اس کو یاد کرو کہ اللہ کا رسول چلا گیا۔ فَإِنَّ أَعْظَمَ الْمَصَائِبِ، کیونکہ جو مصیبتیں بھی آئیں گی وہ ساری اس کے مقابلے میں بہت ادنا ہوگی۔ میرا تم سے بچھڑ جانا یہ اتنی مصیبت ہے، اور اسی لیے آپ نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں مجھے دیکھ لو اچھی طرح، کیونکہ وقت آئے گا کہ بعد میں آنے والے چاہیں گے کہ ہم اپنی جانیں اور مال دے کر سارا حضور کی زیارت کر سکیں، وہ ترسیں گے۔ تو حضور نے فرمایا میرا بچڑنا اس کو یاد کرنا کہ اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہ سکتا میں نہ رہتا۔ بدنیا گر کسے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں اور اگر اس دنیا میں یار کوئی ہمیشہ رہتا تو ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہتے۔ فاطمہ روتی رہ گئیں، کیسے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا، حضرت انس 10 سال ان کی ماں نے حضور کے حوالے کر دیا تھا، آپ کے خادم رہے، کوئی کام نہیں گھر کا کیا، حضور کے گھر کے بچے بن کر رہے، خادم رسول اللہ کہلاتے۔ تو حضرت فاطمہ رضی نے پوچھا جب دفن سے فارغ ہوئے، کیف طابت انفسکم ان تحسوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب۔ حضرت انس نے سے کہا انس تمہارے دل کس طرح آمادہ ہوئے اور تمہارے دلوں نے کس طرح گوارا کیا کہ تم نے حضور پر مٹی ڈال، کس حوصلے سے حضور کو دفن کیا؟ تو حضرت انس نے کہا فاطمہ اس کے سوا چارہ کوئی نہیں تھا، ہمارے بس میں ہوتا حضور کو بچھڑنے دیتے۔ تو فرمایا لوگوں اگر کوئی مصیبت آئے تو میرا بچھڑنا جو ہے اس کو یاد کرنا اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو تسلی دینا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بیوی فرمانا انہا ذکرت وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا لہا من مصیبہ۔ ایک دن حضور کی وفات کی بات ہو گئی تو حضرت ام سلمہ کے منہ سے یہ نکل گیا نعرہ یا لہا من مصیبہ، اس سے بڑی بھی کوئی مصیبت ہم پر آئے گی کہ اللہ کا رسول ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ما اصابنا بعد من مصیبت الا حانت اذا ذکرنا مصیبتہ بی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جب بھی ہم پر بعد میں کوئی مصیبت آئی ہے نا تو ہم پر وہ مصیبت بہت آسان ہو گئی، ہمیں وہ معمولی نظر آئی کیونکہ ہم نے حضور کی مصیبت کو یاد کیا کہ حضور بچھڑ گئے تھے، اس لیے کیا اگر بھائی نہیں رہا، بیٹے نہیں رہے، تو جب بھی ہم نے یاد کیا ذکرنا مصیبتنا بھی، اس کو یاد کر رہی ہے کہ اتنی کیوں گھبراتی ہو، اللہ کے حبیب نہیں گئے۔ اور میں نے ایک عالم دین کا پڑھا کہ وہ درس دیتے تھے اور جب بھی درس دیتے تو یہ شعر ضرور دہراتے تھے، اپنی ہر تقریر میں واز میں یہ لے آتے تھے شعر کہ لوگوں نبی محمد ریانا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد ریانا تھے جو محبوب خدائی، جو اللہ کا پیارا تھا۔ اے جندڑی تو جیون لوڑے کس بابل بھی جائے، اے جان تو چاہتی ہے کہ میں ہمیشہ جانوں، تو کس بات کی مولی ہے؟ جو اللہ کے حبیب تھے، مقصود کائنات تھے، وہ رہے چلے گئے، روتی رہ گئی ساری۔ حضرت فاطمہ کی چیخیں نکل گئی جب حضور نے بلا کر کہا کہ بیٹا قریب کیا اور بتایا کہ جا رہا ہوں، پھر بلایا اور کہا بیٹا کوئی بات نہیں، تم بہت جلدی مجھ سے آ ملو گی، سارے خاندان میں سے تم ہی پہلے آ ملوں گی۔ ان کو حوصلہ ہو گیا، 6 مہینے بعد فوت ہو گئی۔ تو لوگوں نے اس موقع پر کیا کہا، اور لکھتے ہیں علماء کہ مدینہ شریف میں یہ ہو گیا، قال ابو الجوزاء کان رجل من اہل المدینہ اذا اصابتہم مصیبہ، مدینے میں جب کسی کو صدمہ پیش آتا تو یہ رواج ہو گیا، پھر جا اخوہ یصافح، کہ لوگ جو جاتے نا افسوس کر رہے ہیں، وہ جا کر ہاتھ میں راتے ویقول، اور اس سے کیا کہتے، یا عبداللہ اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈرنا، ویلا نہیں کرنا، چیخ پکار نہیں کرنی، فإن فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تیرے لیے اللہ کا رسول بہترین نمونہ۔ حضور جو چلے گئے اور ساری دنیا نے سہ لیا صدمہ، بس اس کو دیکھو۔ اور اس پر بہت پیارے اشعار کا شاعر نے قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھے، اس بر کل مصیبت متجلی، مومن کو یہ سکھایا گیا کہ مصیبتیں آئیں گی، بستیاں اجڑیں گی، لوگوں کے سر کٹیں گے، تم اپنی جگہ چیخو گے کہ کیا ہو رہا ہے،
مگر حوصلے سے کام لیں. اس برل کل مصیبت و تجلی، ہر مصیبت پر صبر کرنا اور دلیری کا مظاہرہ کرنا. وَعْلَمْ بِأَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدٍ، اور یہ سمجھ لینا کہ کوئی شخص بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. چیخیں پکارے تب اگر موت روکی جا سکتی. وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ الْكِرَامُ فَإِنَّهَا، صبر کر جیسے بڑے اونچے لوگوں نے صبر کیا، جیسے اللہ کے ولیوں اور نبیوں نے صبر، اس طرح صبر کر، کیونکہ نوبن تنوب الیوم تکشف فی غدی، یہ اس طرح ہی بار بار دن آتے ہیں، کبھی خوشحالی اور کبھی غم. اگر آج یہ مصیبتیں ہیں تو کسی دن دور ہو جائیں گی، خوشحالی آ جائے گی، ورنہ جنت. وَإِذَا أُصِبْتَ مُصِيبَةً تَشْجَع بِهَا فَاجْبُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ محمد. سبحان اللہ. کہتے ہیں جب تجھے کوئی ایسی مصیبت آ جائے تشجع بہا، جس سے تو غمگین ہو جائے، غموں کا پہاڑ گر گیا، ہوش اڑ گئے، تو اس وقت سے اپنی مصیبت کا کیا علاج کر، فَاجْبُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ محمد، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمے کو یاد کر کے وہ چھوڑ گئے تھے، اپنی مصیبت کا حل کر لے. سمجھ جا اور سوچ لا. اور اس پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ آپ کے شاعر، جن کے لیے حضور ممبر لاتے، اس کو کھڑا کرتے، دعائیں کرتے کہ اللہ جبریل کے ذریعے اس کی مدد کر کے دین کا دفاع کرتا. انہوں نے حضور کی وفات پر کہا کنت السواد لناظری فعمیا علیک الناظر، یا رسول اللہ آپ میری آنکھ کے لیے پتلی کی طرح تھے، جیسے آنکھ میں پتلی ہے جس کی وجہ سے آنکھ دیکھتی ہے، بیکار ہو جائے تو گئی. فرمایا میری آنکھ کے لیے آپ پتلی تھے، تو آپ کے جانے کے بعد میری وہ پتلی اندھی ہو گئی، مجھے نہیں اب کچھ نظر آتا. من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر. اب آپ کے بعد جو جی چاہے جس کا مرتا رہے، کوئی بات نہیں، جب آپ فوت ہو گئے تو اب اور کسی کے لیے ہم کیا روئیں گے. فعلیک کنت حاضر، مجھے تو ایک ہی بات ستاتی تھی کہ حضور کی محفل نہ جاتی رہے، وہ ہو گیا، وہ تو آپ ہم سے چھین لیے گئے، اب میں اور کس کے مرنے پر غمگین ہوں گا. تو اس پر ایک انجم شاعر نے بھی بڑی اچھی بات کی، وہ کہتا ہے سوچو تو ذرا انجم، سوچو تو ذرا انجم، وہ کیسا سما ہوگا سرکار کی نگری پر جب شام ڈلی ہوگی. جب مدینے کے لوگوں نے دیکھا یا رسول اللہ کا جنازہ اٹھ، حضور تو دفن ہو گئے. اللہ نے قرآن پاک میں اور رسول کریم نے حدیث میں یہی بات سمجھائی کہ مصیبت سے بچنا چاہو تو یہ اللہ کی سنت ہی نہیں، اس نے کسی کو معاف نہیں کیا، سب کی آزمائش ہوگی، مگر علاج یہی ہے کہ مصیبت آئے تو اس وقت اپنے دل کو یہ سمجھاؤ کہ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں، اس پر انعام ملیں گے بے اندازہ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہم سے بچڑ گئے، اس لیے ان پر اتنا گھبرانا نہیں چاہیے.